السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نے اپنے نئے چینل پر ایک ناول ریکارڈ کیا ہے جس کا نام ہے سہوکار۔ اس کی مصنفہ ہیں آسیہ رئیس خان۔ جو لوگ میری چوائس پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کو میری چوائس اچھی لگتی ہے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہ ناول جا کر ضرور سنیں۔ ان کو یقیناً پسند آئے گا کیونکہ یہ مجھے بھی بہت پسند آیا تھا۔ میرا نیا چینل ہے، اس کا نام ہے خواتین ڈائجسٹ ناولز۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے رہی ہوں، اس پہ جا کر آپ یہ ناول سن سکتے ہیں۔ یہ میں نے آج ہی اپلوڈ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور جلدی سے اس چینل پر آئے، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ ایپیسوڈ 263۔ ہم دوبارہ روانہ ہوئے اور 10 منٹ بعد ہی سڑک نظر آ گئی، بلکہ اس سے گزرنے والی گاڑیاں نظر آئی تھیں۔ ان کی روشنی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم سڑک کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سڑک سے کچھ دور میں نے راج کنور کو بیتو کی نگرانی میں چھوڑا اور خود سنکاری کے ہمراہ سڑک تک آیا۔ یہ کوئی ہائی وے نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی ذیلی سڑک تھی جو گاؤں دیہاتوں کو دور دراز علاقوں سے ملاتی ہے۔ مطلب یہ ایک سڑک تھی اور زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، لیکن اس کا معیار بہت اچھا تھا۔ زمین سے اونچی اور ہموار تھی۔ رات کے وقت یہاں ٹریفک کم تھا۔ اس وقت 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹرک نمودار ہوا، وہ جنوب سے آ رہا تھا۔ میں نے سنکاری سے کہا، تم یہیں رکو، میں ٹرک روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن غائب مت ہونا، میں تمہیں تلاش کر لوں گا۔ ہم نہیں جائے گا، ادھر ہی رہے گا۔ اس نے یقین دلایا، مگر میں اس پر نظر رکھے ہوئے سڑک پر آ گیا۔ ٹرک 100 گز دور تھا اور اس کے ڈرائیور نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا، مگر اس نے رفتار کم کرنے کی زحمت نہیں کی، حالانکہ میں مسلسل رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا، اس لیے میں نے ٹرک روکنے کا بندوبست کر لیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، میں نے ایک طرف ہٹتے ہوئے ہاتھ میں موجود پتھر اس کے ونڈ اسکرین پر کھینچ مارا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ اسکرین ٹوٹی تو نہیں، لیکن اس پر یقیناً بال آ گیا تھا۔ ٹرک مجھ سے فٹ بھر کے فاصلے سے گزرا تھا۔ حسب توقع ڈرائیور نے مشتعل ہو کر ٹرک روکا اور نیچے اتر آیا۔ وہ گالیاں دے رہا تھا اور میرے ٹوٹے کرنے کا اعلان کر رہا تھا، لیکن پاس آتے اس کی زبان بند ہو گئی کیونکہ میں نے پستول نکال لیا۔ وہ جوان عمر کا لمبا تڑنگا سکھ تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ میں انڈیا پہنچ گیا تھا۔ وہ جارحانہ موڈ میں آیا تھا۔ پستول دیکھ کر اس کی کھگی بن گئی، مگر اس کی زبان نہیں رکی، بس ٹون بدل گئی۔ او سرکار، اے کی ہے، میں تو بس ایویں غصے وچ آ گیا سی تے میں نے بھی محبت انہیں گالا جانی گلے ہے کہ سانو لفٹ چاہیے ہے۔ تانوں اور کون ہے؟ پہلے تم بتاؤ، ٹرک میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے جی، میں کلا ہوا۔ اس نے یقین دلایا، مگر میں نے ٹرک دیکھ کر یقین کیا۔ ٹرک خالی تھا۔ ڈرائیور کا نام اگر سنگھ تھا۔ وہ ڈیوٹی کر کے گھر جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے میں ٹرک چلاتا تھا اور بار برداری کا کام کرتا تھا۔ اگر اسے اعتراض تھا کہ لفٹ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے، پہلے پتھر مارا اور اب پستول نکال لیا تھا، تب بھی اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے سنکاری کو آواز دی، وہ دوڑا دوڑا آیا۔ جا کر ان دونوں کو لے آؤ۔ اگر سنگھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈاکو ہوں۔ اس نے شبے کا اظہار کیا، تو اسے ڈاکو نہیں لگتے؟ ہاں، نہیں لگتا، پر تسی ہو، میں نہیں ہوں، تو پھر ہے پستول؟ ہر پستول والا ڈاکو نہیں ہوتا۔ پستول تو پولیس کے پاس بھی ہوتا ہے اور فوج کے پاس بھی، تو کیا وہ ڈاکو ہوتا ہے؟ نہیں جی، پر وہ وردی بچ ہوندے ہیں، بعض پولیس والے وردی میں نہیں ہوتے۔ اگر سنگھ سکھ تھا، مگر عقل سے پیدل نہیں تھا کہ مجھے خفیہ پولیس والا یا کسی خفیہ ایجنسی کا نمائندہ تسلیم کر لیتا۔ اسے بھی معلوم تھا وہ لوگ اس طرح پیدل مارے مارے نہیں پھرتے۔ بہرحال اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ہم ڈاکو نہیں ہیں اور اس کا ٹرک نہیں چھینیں گے۔ یہ ٹاٹا کا بہت پرانے ماڈل کا ٹرک تھا جو آج بھی بھارت کے گاؤں دیہاتوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ بیتو اور سنکاری راج کنور کو لے آئے۔ وہ تینوں ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ میں اگر سنگھ کے ساتھ ڈرائیونگ کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ اس نے ٹرک اسٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھا، تسی کتنے جانا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈیرا بابا نانک جا رہا ہوں، وہیں کا رہنے والا ہوں۔ اس بار اس نے پنجابی چھوڑ کر صاف لہجے میں کہا، پڑھے لکھے ہو؟ ہاں جی، امرتسر کالج سے گریجویشن کیا ہے۔ اور ٹرک چلا رہے ہو؟ ہاں، تو کیا برائی ہے اس میں؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی گریجویشن کر کے ٹرک چلانے میں کیا برائی ہے؟ رات کے 10:30 بجے تھے اور میں نے اب تک سوائے دھکوں کے کچھ نہیں کھایا تھا۔ باقیوں کو تو پتہ نہیں، لیکن میرا اس وقت بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ لفٹ مل گئی تھی اور ہم خطرے والی جگہ سے دور جا رہے تھے، اس لیے پیٹ کی فکر لگی۔ میں نے اگلا سوال کیا، ہم سب بھوکے ہیں، کھانے کو مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں جی، میرے گھر چلو، میں تمہیں معاوضہ دوں گا، ونڈ اسکرین کے پیسے بھی لے لینا۔ پھر ہمیں ہوشیارپور جانا ہے، اس کے لیے کوئی ٹیکسی یا گاڑی مل سکتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر بابا نانک میں کئی ٹیکسی والے ہیں، پر شاید اس سمے کو جانے کو تیار ہو۔ منہ مانگے معاوضے پر بھی نہیں جائے گا، میں ڈبل دوں گا۔ پھر تو جائے گا، جب تسی چنگے بندے ہو تو پھر پستول کیوں نکالا؟ مجبوراً۔ مجبور ہو کر کون پستول نکالتا ہے؟ گلی ہے کہ یہاں سڑک پر ڈاکو نے ہماری گاڑی روکی اور سب لوٹ لیا، پر آپ کے پاس تو پستول تھا۔ شکر ہے کہ اس پر نظر نہیں پڑی، ورنہ یہ بھی جاتا۔
ہم 2 گھنٹے سے یہاں سڑک پر کسی گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے پر کوئی نہیں رکا. ہم رک گئے اور لٹ گئے. وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا مگر میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اسٹوری آگے بڑھائی. انہوں نے ہمیں لے جا کر دریا میں دھکیل دیا اور خود ہماری گاڑی لے کر فرار ہو گئے. یہ جو تم ہمارا حال دیکھ رہے ہو اسی وجہ سے ہے. بادل ناخواستہ اس نے میرا سفید جھوٹ تسلیم کیا. وہ دکھی نظر آ رہا تھا جیسے میں نے سکھوں والا لطیفہ اپنے نام سے بیان کر کے اس کا استحقاق مجروح کیا ہو. اس نے اصل نقطہ اعتراض اٹھایا. بٹا کیوں مارا سی؟ شیشے پر نشان پڑ گیا. میں نے کہا نا میں اس کی بھی پیمنٹ کر دوں گا. ڈیرا بابا نانک زیادہ دور نہیں تھا. ہم مشکل سے 10 منٹ میں وہاں پہنچ گئے. یہ ایک درمیانے درجے کا قصبہ تھا لیکن پکے گھروں سے خوشحالی جھلک رہی تھی. سرحد سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور خوشحالی کی وجہ ظاہر تھی. یہاں کی معیشت اسمگلنگ پر مبنی تھی مگر سارے اسمگلرز نہیں تھے. کچھ یقیناً اگر سنگھ کی طرح محنت کر کے کماتے ہوں گے. اس کا گھر قصبے کے شمال میں اور آخر میں تھا. اس نے ٹرک ایک احاطے کے ساتھ روکا. یہ گھر ہے میرا. کون کون ہے یہاں؟ میری ماں، بھائی اور اس کی بیوی. تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ پہلی بہو نے کون سے سکھ دے دیے جو ماں دوسری کو لے کر آئے. اس نے تلخی سے کہا اور نیچے اتر گیا. وہ اپنی بھابھی سے دل برداشتہ لگ رہا تھا. میں بھی نیچے آیا. بیتو بھی عقبی حصے سے کودا تھا. اگر سنگھ دروازے کی طرف بڑھا تو میں اس کے ساتھ تھا. اگرچہ وہ ابھی تک اپنے انداز سے خطرناک نہیں لگا تھا مگر اب میں نے انسانوں کے ظاہری روپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا. دروازہ کھلا ہوا تھا. اس نے اوپر سے زنجیر ہٹائی اور اندر داخل ہو گیا. میں اس کے پیچھے تھا. اس نے کوئی اعتراض نہ کیا. یہ عام سا دیہاتی گھر تھا. تقریباً آدھے کنال کا پلاٹ تھا. اس پر درمیان میں چند کمرے بنے تھے اور کمروں کے چاروں طرف سیمنٹ کی سیٹوں سے برآمدہ بنا ہوا تھا. مکان پکی اینٹوں کا تھا. سامنے والے صحن میں نیم کے 2 بڑے درخت تھے جن کے تلے چارپائیاں تھیں. اس نے مجھ سے کہا بیٹھو جی. وہ اندر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا اگر سنگھ تم مجھے مہمان بنا کر لائے ہو اس لیے مجھ پر فرض ہے کہ اس گھر کی سلامتی کا خیال رکھوں. کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ میں اپنا فرض بھول جاؤں. نہیں جی اب تو سپر ہونے ہو میرے. وہ اندر بڑھ گیا. میں نے دروازے تک جا کر بیتو کو آواز دی. ہاں شوبھی ان دونوں کو بھی اندر لے آؤ. 1 منٹ سے پہلے وہ تینوں اندر تھے. راج کا تھکن اور تکلیف سے برا حال تھا. سنکاری کی حالت بھی اچھی نہ تھی. وہ آتی چارپائیوں پر ڈھیر ہو گئے. بیتو نے مجھ سے کہا شوبھی ادھر 1 منٹ آ کر ہمارا بات سنو. میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. میں کونے میں آیا. بیتو نے دھیمی آواز میں کہا شوبھی ان لوگوں کو بیکار میں اٹھائے پھر رہا ہے. دفع کرو. ہم کوہر پیلس کی طرف چلتا ہے. جلدی مجھے بھی ہے لیکن ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے. راج ایک ایسا سانپ ہے جسے فی الحال نہیں مارنا. سنکاری کو چھوڑ دیا اور وہ بھارتی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا نا تو ہمارے بارے میں سب بک دے گا. اسے کیا معلوم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے وقوف نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ میں کتنی کوشش کر کے سرحد پار کیا تھا اور اب واپس آیا ہوں تو لازماً وہیں واپس جاؤں گا. کم سے کم وہ شملہ کی حد تک تو جانتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں. پولیس میرے بارے میں جانتی ہے. اس سے پہلے بھی وادی میں ہونے والی لڑائی میں میرا نام آ چکا ہے. پولیس مجھے وہیں تلاش کرے گی یا کم سے کم وہاں کی پولیس کو خبردار کر دے گی. بیتو نے مجھے سنکاری کو ختم کرنے کا مشورہ نہیں دیا. وہ جانتا تھا کہ میں کسی انسان کو اس طرح موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا. خود بیتو بھی اس مزاج کا نہیں تھا. میں نے اسے تسلی دی. ہم نے کون سا اٹھا کر لے جانا ہے. یہ بھی گاڑی میں جائیں گے. راج کتے کی طرح کرا رہا تھا. بیتو نے مطلع کیا اسے تکلیف ہو رہا ہے. راج کو سفر میں جو جھٹکے برداشت کرنے پڑے تھے یقیناً اس کی جڑ جانے والی ہڈی دوبارہ ہل گئی ہوگی. میں راج کو اپنے ساتھ لے جانے کی نیت سے گیا تھا مگر وہ مجھ سے چمٹا ہوا واپس آ گیا تھا. اگرچہ اس کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ اسے واپسی کا بھی ایک کوڈ بتانا تھا جس کے بعد ہمیں انڈیا کے ریڈ زون سے گزرنے کی اجازت ملتی. اس سے پہلے ایک پاکستانی میزائل نے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دیا تھا. اب اسے ساتھ رکھنا مجبوری تھی. فی الحال میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے. اسے درد ہو رہا تھا. اس کا علاج کو آرتھوپیڈک ہی کر سکتا تھا مگر اس کے لیے ہم پین کلر دوا لے سکتے تھے. چند منٹ بعد اگر سنگھ اندر سے آیا تو میں نے اس سے پہلا سوال پین کلر کا کیا. اس نے سارے لایا. میں لاتا ہوں. کھانے کا بول دیا ہے. کھانے میں کیا ہوگا؟ میں ویجیٹیرین ہوں. گوشت نہیں کھاتا. یہاں گوشت ملے گا بھی نہیں. اس نے کہا. اگر سنگھ اندر سے لکڑی کی ایک میز اٹھا لایا. اس نے پانی کا جگ اور گلاس رکھا تو سبھی ٹوٹ پڑے. خود میں 2 گلاس پانی پی گیا. تب مجھے پتا چلا کہ میں کتنا پیاسا تھا. ایک تو موسم گرم تھا, دوسرا بھاگ دوڑ نے حشر نشر کر دیا تھا. ہیلی کاپٹر کریش سے پہلے خون بھی خشک ہوا تھا. ہماری پیاس دیکھتے ہوئے اگر سنگھ دوبارہ پانی لے کر آیا. اس نے معذرت کی کہ روٹی تیار ہونے میں کچھ دیر ہے. بیتو نے اسے انگلی اٹھا کر سوال کیا لیٹرین کدھر ہے؟ میرے ساتھ آؤ. وہ بیتو کو لے کر مکان کے عقبی حصے کی طرف گیا. چند منٹ بعد بیتو خوش باش اور صاف ستھرا ہو کر آئے تو میں نے جانے کی خواہش ظاہر کی. پیچھے لائن سے لیٹرین اور غسل خانے بنے ہوئے تھے. دونوں پکے اور صاف ستھرے تھے. اندر پانی سمیت ہر سہولت تھی. میں نے لیٹرین اور غسل خانے دونوں سے استفادہ کیا. منہ ہاتھ دھو کر اور بال ٹھیک کر کے میں نے خود کو خاصا بہتر انسان محسوس کیا. کپڑے ریت والے پانی میں بھیگ کر خشک ہونے کے بعد عجیب سے ہو گئے تھے. بہرحال اب ٹھیک تھے.
ہمارے پاس مزید کپڑے نہیں تھے. بیتو نے جینز اور اسکن فٹنگ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی, اس لیے اس کا تو پتہ نہیں چل رہا تھا. سنکاری نے فلائنگ جمپ سوٹ پہن رکھا تھا, اور سب سے برا حال راج کا تھا, جس کا اسپتال کا سلکی لباس چرمرا گیا تھا. پلاسٹر کے اندر پانی چلا گیا تھا اور روئی بھیگی تھی. اسے دوبارہ پلاسٹر کی ضرورت تھی. میں نے اگر سنگھ سے کسی اسپتال کا پوچھا تو وہ بولا, ادھر بٹالہ یا گرداسپور جانا پڑے گا. بٹالہ پاس ہے, گرداسپور ذرا دور ہے, لیکن وہاں سہولتیں بٹالہ سے زیادہ ہیں. میں نے ذہن میں نقشہ تازہ کیا تو مجھے یاد آیا کہ شملہ اصل میں ہوشیارپور اور امرتسر سے بھی نیچے ہے. یعنی میں گرداسپور کی طرف جاتا تو اوپر کی طرف نکل جاتا, اور عین ممکن ہے اس طرف سے شملہ جانے کا کوئی آسان راستہ بھی نہ ملتا. تو میری معلومات کے مطابق کشمیر اور ہماچل پردیش کے درمیان راستے نہیں ہیں, اس لیے مجھے بٹالہ کی طرف جانا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راج کو علاج کی سہولت ملتی یا نہیں. بہرحال میں جلد از جلد شملہ اور پھر کنور پیلس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا. آدھے گھنٹے بعد کھانا آ گیا. یہ تندور کی لگی گرما گرم موٹی روٹیوں, سرسوں کے ساگ, آلو کی بھاجی اور اچار کے ساتھ لسی پر مشتمل تھا. بیتو کے چہرے پر 12 بج گئے کیونکہ وہ گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا, مگر اس وقت موقع نہیں تھا, اس لیے اس نے کھانا زہر مار کر لیا. البتہ میرے ساتھ سنکاری اور راج نے بھی ڈٹ کر کھایا. یہاں بجلی تھی اور صحن میں بلب چل رہے تھے, لیکن اگر سنگھ نے مزید روشنی کے لیے ایک لالٹین کی شکل والی ایمرجنسی لائٹ بھی لا کر رکھ دی. سیر ہو کر کھانے کے بعد سب نے لسی کے گلاس چڑھائے اور پھر اونگنے لگے. اگر سنگھ نے بھی ہمارے ساتھ کھایا تھا اور سب کھایا تھا, اس لیے مجھے شبہ نہیں ہوا کہ اس نے کوئی مکاری کرتے ہوئے کھانے میں کچھ ملایا ہوگا. کھانے کے بعد سب پر خمار طاری ہونے لگا, مگر یہ آرام کا موقع نہیں تھا. ہمیں یہاں سے روانہ ہونا تھا. میں نے کھانے کے دوران ہی اگر سنگھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی ٹیکسی والے سے بات کرے. ہمیں بٹالہ جانا تھا. مجھے یقین تھا کہ بٹالہ کا سن کر کوئی نہ کوئی ٹیکسی والا تیار ہو جائے گا, کیونکہ یہ صرف 20 میل دور تھا. اس سے آگے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی. کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے 11:30 بج گئے. اگر سنگھ نے روانگی سے پہلے پوچھا, ویسے بٹالہ تک کے یہاں سے 100 روپے لگتے ہیں, پر کتنے پر معاملہ طے کروں؟ میں 500 دوں گا. اس کا منہ کھل گیا. 500 دو گے آپ؟ ہاں. میں نے اس کی دلچسپی محسوس کر لی. اگر تم لے جا سکتے ہو تو چلو, اچھی بات ہے, کسی اور کو ہمارے بارے میں پتا بھی نہیں چلے گا. میں چلتا ہوں جی. وہ فوراً راضی ہو گیا تو میں نے اسے 1000 کا نوٹ دیا. یہ تمہارا کرایہ اور کھانے کا, بلکہ یہاں لانے کا بھی, اور باقی سمجھ لو تمہاری ٹپ ہوگی. میں نے دوسرا نوٹ پیش کیا. یہ شیشے کے ڈنٹ کے بدلے ہے. وہ خوش ہو گیا. میں ماں کو بتا کر آتا ہوں, وہ مجھے رات کے بعد باہر نہیں جانے دیتی. اس دوران میں نہ تو اگر سنگھ کی ماں اور نہ ہی اس کی بھابھی اور بھائی باہر آئے تھے. یہ ایک طرح سے اچھا ہی تھا کہ کم سے کم لوگ ہمیں دیکھتے. یہاں گاؤں میں آتے ہوئے بھی کسی نے ہمیں اگر سنگھ کے ساتھ نہیں دیکھا تھا. اگر سنگھ آئے تو ہم تیار تھے. کھا پی کر ہمارے جسموں کی بیٹریاں چارج ہو گئی تھی. راج کو آرام کا موقع ملا تو اس کی تکلیف میں بھی خاصی کمی آئی تھی, اور پھر اسے پیراسیٹامول کا انڈین ورژن دیا گیا تھا. ہم پہلے کی طرح ٹرک میں سوار ہوئے. باڈی سے شکستہ حال نظر آنے والا ٹرک انجن اور سسپینشن کے لحاظ سے اچھی حالت میں تھا. اگر سنگھ اسے گلی سے نکالنے لگا. جب ہم سڑک کی طرف روانہ ہوئے اور کراسنگ پر پہنچے تو مجھے جنوب کی طرف سے کئی روشنیاں گاؤں کی طرف مڑتی دکھائی دی. آنے والی گاڑیاں ساتھ تھیں اور ان کی رفتار تیز تھی. میری چھٹی اس نے خبردار کیا, اگر سنگھ رفتار تیز رکھو, ہمیں بٹالہ جلدی پہنچنا ہے. وہ تجھ سے فکر نہ کرو جی, آدھے گھنٹے میں پہنچا دوں گا. کوشش کرو ہم اس سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں, ورنہ آدھی رات کے بعد ہوٹلوں میں بھی جگہ مشکل سے ملتی ہے, بازار اور دکانیں بھی بند ہو جاتے ہیں. سڑک کی حالت بھی بہت اچھی تھی اور رات کے اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا. اگر سنگھ نے رفتار بڑھا دی اور 1 منٹ میں ٹرک تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے لگا. اس رفتار پر اس کی باڈی کے شکستہ حصے آواز دے رہے تھے, مگر ان کے ٹوٹ کر الگ ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا. میں نے مڑ کر عقب والی چھوٹی کھڑکی کھولی اور بیتو کو آواز دی, ہاں شوبھی, دیکھو اگر کوئی گاڑی یا گاڑیاں پیچھے آئے تو فوراً بتانا. اوکے, ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پیچھے کون آئے گا؟ اگر سنگھ فکر مند ہو گیا. کوئی نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو تم ٹرک پوری رفتار سے چلاؤ گے. خطرے کی بات ہے تو میں نے دس دو, تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا. اس وقت ہم بٹالہ کی طرف جانے والے تیسرے زنگے میل کے پاس سے گزرے تھے. ابھی 17 میل سے زیادہ کا سفر باقی تھا. کئی گاڑیوں کی روشنیاں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ وہ انڈین سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہو سکتے تھے. وہ یقیناً ہیلی تک پہنچ گئے تھے اور اب ہمیں تلاش کر رہے تھے. اگر وہ امرتسر کی طرف سے آئے تھے تو لازماً اس سے آگے ہی ہمیں تلاش کرتے. اس راستے میں کئی چھوٹے گاؤں آئے تھے اور بڑا قصبہ ڈیرا بابا نانک تھا. گویا ہماری تلاش کا دائرہ وسیع کیا جا رہا تھا. اس سے پہلے دائرہ پھیل کر ہم تک آتا. ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا. میں اس وقت کسی ایسے معاملے میں نہیں الجھنا چاہتا تھا کہ جس سے کنور پیلس کی طرف میری راہ کھوٹی ہوتی. اچانک بیتو عقب سے بولا, شوبھی, دور 2 گاڑیوں کا روشنی پیچھے آیا ہے, وہ تیزی سے آ رہا ہے. میں نے اسپیڈو میٹر دیکھا. ٹرک کی رفتار 100 سے اوپر تھی, لیکن آنے والی گاڑیاں اس سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہو سکتی تھی. بارڈر سیکیورٹی والوں کے پاس ہمیشہ بہترین گاڑیاں ہوتی ہیں. یہ ٹرک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ ہمیں آ لیتے تو مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا.
آنے والے تعداد میں زیادہ اور بہتر طور پر مسلح ہوتے. اگر ہم کسی طرح ان پر قابو پا بھی لیتے تو یقیناً یہ اطلاع اوپر تک پہنچ جاتی اور اس علاقے کو اسپاٹ کر کے وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر دی جاتی. میں سوچ رہا تھا, اچانک مجھے خیال آیا, اگر سنگھ, میں نے فیصلہ بدل دیا ہے, اب ہمیں گرداسپور جانا ہے. کیوں جی؟ بس بدل دیا. تم راستے میں کسی ذیلی سڑک سے مڑ جاؤ اور ٹرک کی روشنیاں بند کر دو. میں روشنیاں بند کر دوں گا تو ٹرک چلے گا کیسے؟ یہ کچے میں اتر جائے گا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو, میں تمہیں ڈبل معاوضہ دوں گا. میں نے سخت لہجے میں کہا. وہ چپ ہوا, پھر اس نے ٹرک کی لائٹس بند کر دی. اس نے ایک سوئچ دبایا تو بریک لائٹس بھی بند ہو گئی. یہ بات اس نے مجھے بتائی. اکثر ڈرائیور اس قسم کا مینول سسٹم بھی رکھتے ہیں تاکہ وائرنگ شارٹ ہو تو بیٹری کو بچایا جا سکے. آگے وڈائش نامی گاؤں ہے, اس سے راستہ نکلتا ہے, پر وہ بہت لمبا اور خراب ہے, 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, وقت مسئلہ نہیں ہے. بیتو نے پھر اطلاع دی. گاڑی تیزی سے آ رہا ہے, شاید 1 میل دور ہے. اسی لمحے وڈائش کی طرف مڑنے والی ذیلی سڑک آ گئی اور جیسے ٹرک اس پر آیا جھٹکے لگنا شروع ہو گئے. سڑک واقعی خراب تھی. اگر سنگھ نے رفتار ہلکی کرنا چاہی لیکن میں نے منع کر دیا. اسی رفتار سے چلو. اس نے سوال نہیں کیا لیکن وہ سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. ہمارے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ہم نے راستہ تبدیل کرایا ہے. 100 تو نہیں مگر 80 کلومیٹر کی رفتار بھی اس سڑک پر بہت زیادہ تھی. ٹرک اچھل رہا تھا اور ظاہر ہے ہم بھی اچھل رہے تھے. اب ٹرک کی باڈی زیادہ بھیانک آوازیں نکال رہی تھی. اگر سنگھ بتدریج رفتار کم کرا تھا. میں چاہتا تھا کہ جب تک گاڑیاں ذیلی سڑک تک آئیں ہم اتنے دور جا چکے ہوں کہ ٹرک کا حوالہ بھی نظر نہ آئے. بیتو, نظر رکھو کہ روشنی ہماری طرف تو نہیں مڑ رہی. میں دیکھ رہا ہوں. شوبھی, وہ ادھر ہی مڑے ہیں. شور کی وجہ سے بیتو نے چلا کر کہا. اگر سنگھ سنو, ہمارے پیچھے جان کے دشمن ہے. ہم تک آ گئے تو ہمارے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے. یہاں ٹرک سمیت کو چھپنے کی جگہ ہے جو سڑک سے نظر نہ آئے. آگے ایک ڈیرا ہے, اس کے چاروں طرف درخت ہے. اس موسم میں ویران ہوتا ہے, گندم کی کٹائی کے دنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو بس وہیں چلو. بیتو, 2 گاڑیاں ہیں؟ نہیں, ایک ہے, دوسری سیدھی گزر گئی تھی. اس کا مطلب تھا کہ انہیں پکا یقین نہیں تھا کہ ہم اس سڑک پر مڑے ہیں, اس لیے ایک گاڑی اس طرف آئی تھی ورنہ دونوں آتی. اگر سنگھ, ڈیرا کتنی دور ہے؟ بس کچھ ہی دور ہے. میں نے محسوس کیا کہ وہ سیدھا لیکن حوصلہ مند جوان تھا. پہلی بار مجھے پستول بدست دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا لیکن اس موقع پر اس نے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا. یہ راستے اس کے لیے جانے پہچانے تھے, اس لیے وہ بند ہیڈ لائٹس کے ساتھ بھی ڈرائیو کرا تھا. کوئی ناواقف ہوتا تو اب تک ٹرک کو کئی بار کچے میں اتار چکا ہوتا. اس نے اچانک ٹرک گھمایا تو وہ رفتار کی وجہ سے ذرا غیر متوازن ہوا تھا مگر اس نے فوراً اسے قابو کر لیا تھا. یہ راستہ بالکل کچا تھا اس لیے رفتار کم کرنا پڑی. درختوں کے درمیان سے گزرتے ہم ایک کچے احاطے میں داخل ہوئے. اس وقت وہاں ویرانی تھی ورنہ ٹرک کے انجن کی گراہٹ سن کر کوئی نہ کوئی تو آتا. اگر سنگھ نے چابی گھما کر انجن بند کیا. اچانک سناٹا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرک کا انجن کس قدر شور مچا رہا تھا. میں نے اگر سنگھ سے کہا, نیچے اترو میرے ساتھ. وہ نیچے اتر آیا. بیتو بھی نیچے آ گیا تھا. اس نے اسلحے والے بیگ کو اپنی جان سے چمٹایا ہوا تھا. ایک لمحے کے لیے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا. ہم تینوں درختوں کے آخری حصے تک آئے جہاں سے ذیلی سڑک کچھ ہی دور تھی. میں نے سائلنسر والا پستول نکال لیا تھا. بیتو کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی. وہ آہستہ سے بولا, شوبھی, اگر وہ لوگ ادھر آ گیا تو؟ ہم نے ان کے ہاتھ نہیں آنا ہے. سمجھ گیا. بیتو نے جواب دیا. اسی لمحے سڑک پر روشنی ہوئی اور ایک درمیانے سائز کی ملٹری جیپ تیزی سے گزری. وہ ٹرک کے تعاقب میں آگے نکل گئی تھی. میں نے اور اگر سنگھ نے بہت بڑا سکون کا سانس لیا. اس نے مجھ سے کہا, ہم واپس چلیں؟ نہیں, ممکن ہے آگے دشمن موجود ہو. واپس ڈیرا بابا نانک کی طرف بھی نہیں جا سکتے, اس لیے یہیں رکو. جب آنے والے واپس چلے جائیں گے تو ہم آگے سفر کریں گے. یہ تو بارڈر سیکورٹی فورس کی جیپ تھی. ہاں, لیکن ایسی جیپیں عوام بارڈر پر رہنے والے بھی استعمال کرتے ہیں, بلکہ اسمگلر بھی استعمال کرتے ہیں. اس سے وہ شخص سے بچ جاتے ہیں. اگر سنگھ چونکا, یہ اسمگلر ہے؟ یہ اس سے بھی بڑے مجرم ہیں. اگر یہ یہاں آ جائے تو تم بھاگ جانا. ان کے سامنے آ گئے تو یہ بے دریغ تمہیں بھی اڑا دیں گے. میں اگر سنگھ کو پکا کر رہا تھا. اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ سچ مچ بارڈر سیکورٹی فورس والے ہیں تو شاید اس کی حب الوطنی جاگ جاتی. وہ بلا وجہ مصیبت بن جاتا. مجھے پورا اطمینان نہیں ہوا تھا اور میرا خیال تھا کہ جیپ واپس آئے گی, کیونکہ ہم آگے نہیں ملیں گے تو ان کا شبہ آس پاس چھپنے والے مقامات کی طرف جائے گا اور وہ ایسی جگہ چیک کریں گے جہاں ایک ٹرک چھپایا جا سکے. یہ ڈیرا اس کام کے لیے موزوں تھا. جیسے جیسے میں سوچ رہا تھا میرا شبہ بڑھتا جا رہا تھا کہ جیپ واپس آئے گی اور یہ جگہ چیک کی جائے گی. اچانک سڑک کی طرف سے پھر روشنی نمودار ہوئی. اس بار یہ مخالف سمت سے آئی تھی جس طرف جیپ گئی تھی. 1 منٹ سے بھی پہلے جیپ وہاں گئی اور اس راستے پر رکی جہاں سے ٹرک احاطے کی طرف مڑا تھا. جیپ کے ساتھ ہی ہم سب کے سانس بھی رک گئے. وہ آہستہ سے مڑی, پھر کچے پر اتر آئی. میں نے بیتو سے کہا, واپس جاؤ اور ٹرک کے پاس گھات لگا لو. جب میں کہوں تو زیادہ سادہ لوگوں کو گرانے کی کوشش کرنا. میں سیٹی بجاؤں گا لیکن جب تک میں نہ کہوں تم نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے.
بیتو تاریکی میں رہ گیا. اگر سنگھ تم اس درخت پر چڑھ جاؤ اور خود کو شاخوں میں چھپا لو. جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا. اگر تم نے ایسا کیا تو اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے. اس نے بنا کچھ کہے میرے حکم کی تعمیل کی اور اوپر چڑھ گیا. وہ دیہات کا رہنے والا تھا. درختوں پر چڑھنا اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا. اس دوران میں جیپ ہمارے پاس سے گزری. اس کی روشنی کے انعکاس سے بچنے کے لیے میں تنے کے پیچھے ہو گیا. جیپ کے اندر ہلکی روشنی تھی اور 4 افراد صاف دکھائی دے رہے تھے. ان میں سے 2 آگے تھے اور 2 پیچھے. سب فوجی وردیوں میں تھے. میں نے بر وقت اگر سنگھ کو اوپر چڑھا دیا تھا, ورنہ وہ بھی ان کی وردیاں دیکھ لیتا. میں جیپ کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا. احاطے کے گیٹ تک پہنچتے جیپ والوں نے ٹرک دیکھ لیا تھا, کیونکہ ان میں کھلبلی مچی تھی اور جیپ رک گئی تھی. فوراً ہی اس کی لائٹس آف ہو گئی اور اس سے سائے اتر کر احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ پھیل گئے تھے. مگر ان سورماؤں نے اندر جانے کی ہمت اور کوشش نہیں کی تھی. وہ میری طرف آئے تھے اور دوسری طرف چلے گئے تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا. اصولاً تو ٹرک نظر آتے انہیں فوراً ریڈیو پر اپنے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے بجائے وہ اس بڑے احاطے میں کارروائی کی کوشش کر رہے تھے. اس طرح پھیلنے کا تو یہی مقصد ہو سکتا تھا. ان کے پاس خود کار ہتھیار تھے. ان کے مقابلے میں میرے پاس صرف ایک پستول تھا. بیدو اندر تھا اور اندر سے فوری مدد کو نہیں آ سکتا تھا, جبکہ میں نے اسے بغیر اشارے کی حرکت میں آنے سے منع کیا تھا. اب مجھے ان سے نمٹنا تھا. میری طرف آنے والے دونوں افراد ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے. اگر ایک کے ساتھ کچھ ہوتا تو دوسرے کو فوراً پتہ چل جاتا, اور یہی میں نہیں چاہتا تھا. میں کونے والے کے ساتھ حرکت کرتا ہوا دائیں طرف جا رہا تھا اور بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا کہ میرے پیروں تلے آ کر کوئی سور کی لکڑی ٹوٹتی یا پتا چرمراتا تو وہ چوکن نہ ہو جاتے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا, بھوپت تو اس طرف جا کر دیکھ, کوئی فرار نہ ہونے پائے. بھوپت وہی تھا جس کے پیچھے میں تھا. وہ مزید آگے جانے لگا. میں اس کے پیچھے تھا. بادل ہلکے ہو گئے تھے, اس لیے چاند چھپنے کے باوجود کسی قدر روشنی ہو گئی تھی. کھلی جگہ پر دکھائی دے رہا تھا, البتہ درختوں تلے تاریکی تھی. وہ کسی قدر بے احتیاطی سے چل رہا تھا. اس کے بھاری فوجی بوٹوں تلے آ کر پتے چرمرا رہے تھے اور سوکھی شاخیں ٹوٹ رہی تھی. اس سے مجھے آسانی ہو رہی تھی. اب میں کسی قدر آسانی سے تعقب کر پا رہا تھا. میرا اس سے فاصلہ تقریباً 20 فٹ تھا, لیکن میں اسے 10 فٹ تک لانا چاہتا تھا, اس لیے میں اس کے قریب بھی جا رہا تھا. وہ احاطے کے دوسرے کونے تک پہنچا اور اس طرف مڑا کہ میں بھی تیزی سے کونے تک پہنچ گیا. میں نے جھانکا تو وہ کوئی 10-12 فٹ آگے دیوار کے اوپر سے اندر جھانک رہا تھا, اور پھر اس نے جس طرح اجلت میں رائفل اوپر کی اور کسی کا نشانہ لینے لگا. میری چھٹی اس نے مجھے بر وقت خبردار کیا اور میں نے احتیاط بالا طاق رکھ کر اس کے سر کا نشانہ لے کر 2 گولیاں چلا دی. اجلت کے باوجود گولیاں نشانے پر بیٹھی. اسے جھٹکا لگا. وہ جھول کر پیچھے آیا اور نیچے گر گیا. رائفل چھوٹ کر نیچے جا گری اور کسی پتھر سے ٹکرائی, کیونکہ اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی. میں تیزی سے آگے آیا اور اسے کھینچ کر درختوں میں لے گیا. اس کی رائفل وہیں پڑی تھی. یہ بات یقینی تھی کہ آواز اس کے دوسرے ساتھی تک پہنچ گئی تھی. جب تک میں اسے درختوں تک لے گیا, اس کا ساتھی کونے سے نمودار ہو چکا تھا اور بہت خاموشی سے آیا تھا. میرے ہاتھ مرنے والے کی وردی ٹٹول رہے تھے. اس کے پاس سے رائفل کے اضافی میگزین اور نیام میں فوجی خنجر بھی تھا. میں نے خنجر نکال لیا. اتنی دیر میں اس کا ساتھی وہاں پہنچ گیا تھا. اس نے آہستہ سے آواز دی, بھوپت. وہ مجھ سے کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر تھا. میں اسے نشانہ بنا سکتا تھا, لیکن اگر نشانہ خطا جاتا تو اس کی جوابی کارروائی سے اس کے ساتھیوں کو پتہ چل جاتا. اس لیے میں نے سر کے بجائے اس کے جسم کا نشانہ لیا اور اس بار بھی 2 گولیاں چلائیں. وہ ایک ہلکی سی چیخ مار کر لڑکھڑا کر پیچھے گیا. دوسرے لمحے اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر کے برسٹ مارا. میں بر وقت نیچے نہ گرتا تو اوپر سے گزرنے والی گولیاں مجھے چاٹ جاتی. فوراً ہی میں کھسک کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا. 2 گولیاں اسے لگی تھی, لیکن وہ مرا نہیں تھا. اب اس نے فائرنگ بند کر دی اور غرارے جیسی آواز نکال رہا تھا. بعد میں پتا چلا کہ ایک گولی اس کے گلے سے گزر گئی تھی اور یہی جان لیوا تھی, ورنہ دوسری گولی اس کے بائیں بازو میں لگی تھی. اب بیتو کو اشارہ دینا مناسب ہوتا. میں نے سیٹی بجائی. فوراً ہی دیوار کے دوسری طرف سے ایک لمحے کے لیے بیتو کا سر برآمد ہوا اور میں نے اس بار ہلکی سی سیٹی بجا کر اسے اپنی جائے وقوع سے آگاہ کیا. اس لڑائی کا اگلا مورچہ اسے سر کرنا تھا. میں درختوں کے مزید اندر جانے لگا. میرے کان آہٹوں پر مرکوز تھے. باقی 2 دوڑتے ہوئے آئے تھے, لیکن اب محتاط تھے. اس کے باوجود ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. میں نے ایک جگہ دیکھی. یہاں درخت بہت پاس پاس تھے اور تنوں سے اچھی آڑ میسر تھی. مجھے وہ جگہ نظر آ رہی تھی جہاں بھوپت مارا گیا تھا اور اس کا ساتھی وہیں پڑا دم توڑ رہا تھا. آنے والے اس کے پاس آئے اور اپنے ساتھی کو گرے دیکھ کر انہوں نے ایک دم زمین پر بیٹھتے ہوئے پوزیشن سنبھال لی. ایک کا رخ درختوں کی طرف تھا اور دوسرا دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھے خطرہ محسوس ہو کہ کہیں بیتو بے خبری میں سر نکال کر معائنہ کرنے نہ لگ جائے. ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا. میں نے اس کا نشانہ لیا جو دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا. اس کا جسم کم نظر آ رہا تھا, اس لیے نشانہ خطا گیا. البتہ پستول سے نکلنے والا شعلہ دوسرے نے دیکھ لیا. اس نے میری طرف برسٹ مارا اور چلایا, ادھر ہے حرامی. دوسرے نے بھی گھوم کر اس کا ساتھ دیا اور 2 رائفلیں مجھ پر گولیاں برسانے لگی, مگر میں ایک فائر کے بعد ہی خود کو آڑ میں کر چکا تھا اور اب بیتو کی طرف سے کارروائی کا منتظر تھا. ان دونوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ سے گولیاں درختوں کے تنوں اور شاخوں کو چھلنی کرتی گزر رہی تھی. میں جس درخت کی آڑ میں تھا
اس کا تنا اگر موٹا نہ ہوتا تو شاید کوئی گولی مجھے بھی چاٹ جاتی. مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا. تیسری رائفل اس آتشی نغمے میں شامل ہوئی تو دونوں سپاہیوں کی چیخوں نے اس کا ساتھ دیا. بیتو نے احتیاطاً پورا راؤنڈ چلا دیا تھا تاکہ ان کے بچنے اور جوابی کارروائی کی گنجائش باقی نہ رہے. جب اس کی رائفل خاموش ہوئی تو میں نے بلند آواز سے کہا, فائر مت کرنا, میں باہر آ رہا ہوں. 1 منٹ, ہم میگزین بدل لیں. بیتو بولا اور اپنا کام کر کے اس نے پکارا, اب آ جاؤ. میں درختوں کے ساتھ آڑے ترچھے پڑے فوجیوں تک آیا. بیتو نے انہیں چلنی کر دیا تھا. ایک کا سر بھی اڑ گیا تھا. میں نے خون کی پرواہ کیے بغیر ان میں سے ایک کی تلاشی لی اور مجھے ٹارچ مل گئی. اسے روشن کر کے میں نے پہلے چاروں کا معائنہ کیا اور اس دوران میں بیتو دیوار کے مورچے پر پوری طرح مستعد رہا تھا. چاروں میں سے کوئی نہیں بچا تھا. مجھے ان کو مار کر ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بھی ہمیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اصولاً انہیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں زندہ پکڑیں اور اگر ہم ہتھیار نہ ڈالیں تب ہمیں ماریں, مگر وہ تو پہلے ہی مارنے کے ارادے سے آئے تھے. اگر میں بروقت بھوپت کو نہ مارتا تو وہ بیتو کو مار دیتا. میں نے بیتو کو بتایا تو وہ بولا, ہم ادھر ہی چھپا تھا شوبھی. فائرنگ کی آواز دور تک گئی ہوگی, ہمیں یہاں سے نکلنا ہے, لیکن اس سے پہلے ان کی وردیاں اتارنی ہوگی. وہ دیوار کود کر آ گیا. اور ان کا لاشیں وہ یہاں درختوں میں چھوڑ دیں گے. شوبھی, ادھر ایک خالی کنواں ہے, اس میں نہ ڈال دیں. بیتو نے دیوار کے پار اشارہ کیا. پہلے وردیاں اور سامان. میں نے کہا, جسے پہلے شوٹ کیا گیا تھا اس کی وردی صاف ستھری تھی, یعنی اس پر خون نہیں لگا تھا. البتہ باقیوں کی وردیاں خون آلود تھیں اور گولیوں کے سراغ بھی ہو گئے تھے, مگر ہمارے کام آ سکتی تھیں. وردیاں اتار کر ہم نے لاشیں دیوار کی دوسری طرف پھینک دی اور پھر بیتو ایک ایک کر کے انہیں اندھے کنویں میں پھینکنے لگا. لاشوں سے ہم نے سب اتار لیا تھا. اب ان کی شناخت آسانی سے نہیں ہوتی. وردی کے ساتھ ان کی تمام چیزیں لے لی گئی تھیں. بیتو صفائی میں لگا رہا. احاطے میں کنواں تھا جس پر رہٹ لگا تھا. میں نے رہٹ چلایا اور اس نے 3 وردیاں دھوئیں. اس دوران ہم ٹرک بھی دیکھتے رہے تھے. دہشت زدہ راج کنور اور سنکاری اس میں موجود تھے. بیتو نے فوجی اسلحہ اور ایمونیشن بھی بیگ میں ڈال لیا تھا. اب اس کا بیگ اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ وہ مشکل سے اٹھایا ہوا تھا. میں نے اعتراض نہیں کیا. آگے نہ جانے ہمیں کون سے مار کے پیش آتے اور مار کے اسلحے سے لڑے جاتے ہیں. مشکل سے آدھے گھنٹے میں سارے کام نمٹا کر ہم روانگی کے لیے تیار تھے. اگر سنگھ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ درخت پر چڑھا ہوا تھا یا اتر کر بھاگ گیا تھا. اب مجھے اس سے مطلب نہیں تھا. میں نے صاف ستھری وردی پہنی اور اپنے کپڑے ساتھ رکھ لیے. پھر جیپ اسٹارٹ کر کے ٹرک کے پاس لایا. ہم نے سارا سامان اس کے عقبی حصے میں واقع خانے میں ڈالا. جیپ کی چابیاں ایک لاش کے پاس سے مل گئی تھی. جب سنکاری اور راج کو میں نے نیچے اترنے کو کہا تو اس نے کانپتی آواز میں پوچھا, یہ کیا ہوا تھا؟ کیا یہ گن شاٹ کیسا تھا؟ کون سا گن شاٹ؟ میں نے پھر حیرت سے پوچھا. اندر چلو. بیتو بولا, ابھی ادھر پولیس آ گیا نا تو اس سے پوچھنا, پھر وہ تم کو بتائے گا. راج کی حالت ایک بار پھر بری ہو رہی تھی مگر وہ خاموش تھا. البتہ اس نے جیپ میں بیٹھنے کے بعد کہا, یہ BSF کی جیپ ہے؟ ہاں ہے تو. تب وہ کہاں ہے؟ وہ ہمیں جیپ دے کر سونے چلا گیا ہے. اب ہم گشت کرے گا. تم کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ بیتو نے جواب دیا. راج میں اعتراض کی ضرورت نہیں تھی, خاص طور سے بیتو کے سامنے. میں نے جیپ باہر نکالی. وہ جانتا تھا کہ یہ نوجوان اس کا دشمن ہے اور اس نے موقع دیا تو وہ اسے خوشی خوشی قتل کر دے گا. ویسے اسے اور سنکاری کو یقین تھا کہ ہم نے جیپ والوں کو مار دیا تھا اور اسی وجہ سے خاص طور سے سنکاری کی حالت بری تھی. میں نے جیپ باہر نکالی اور سڑک پر آ کر گرداسپور کی سمت روانہ ہو گیا. در حقیقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سڑک کہاں نکلے گی. میں اندازے سے سفر کر رہا تھا. اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نقشہ دیکھ سکتا تھا. میں نے کچھ آگے جانے کے بعد لیپ ٹاپ آن کر کے انٹرنیٹ لگایا اور گوگل میپ پر علاقے کا نقشہ نکال لیا اور فوراً ہی میں نے وہ روٹ جان لیا جس پر مجھے سفر کرنا تھا. انڈیا میں انٹرنیٹ سسٹم بہت اچھا تھا. اس دور دراز دیہی علاقے میں بھی کام کرا تھا. میں نے لیپ ٹاپ بیتو کے حوالے کیا اور خود ڈرائیو کرنے لگا. نقشے کے مطابق یہ سڑک ایک قصبے کالا نواز پر نکلتی تھی اور یہاں سے ہائی وے 25 جس پر ہم پہلے بھی سفر کرتے رہے تھے سیدھی گرداسپور جاتی تھی. کالا نواز کوئی 6 میل کے فاصلے پر تھا. ہم 10 منٹ بعد وہاں پہنچ گئے. ہائی وے پر آتی میں نے جیپ کی رفتار تیز کر دی. ابھی موقع نہیں تھا کہ کہیں سکون سے بیٹھ کر میں شملہ تک اور اس سے آگے تک جانے کا آسان ترین روٹ نکال سکتا. اس جیپ میں آسانی تھی کہ کہیں روکا نہیں جاتا لیکن اس پر زیادہ دیر تک سفر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. گرداسپور بڑا شہر تھا اور یہاں سے ہم کوئی گاڑی لے سکتے تھے. جیپ کو کہیں چھوڑا جا سکتا تھا جہاں وہ فوری دستیاب نہ ہوتی. مگر رات کے اس پہر جبکہ 1 بجنے والا تھا ہمیں مشکل سے کوئی گاڑی ملتی اور اگر خطرہ اٹھا بھی لیتے تو کاغذات اور ہماری شناخت کا مسئلہ ہوتا. یہ بات یقینی تھی کہ ہمیں راستے میں کئی چیک پوسٹ سے گزرنا پڑے گا. راج اور سنکاری کا ساتھ مصیبت بن جاتا اور ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر ہم اسی جیپ پر ہوشیارپور پہنچ جاتے تو وہاں ایئر کلب سے کوئی ہیلی یا کوئی چھوٹا طیارہ مل سکتا تھا جو ہمیں گھنٹے سے بھی پہلے شملہ پہنچا سکتا تھا. آدھے گھنٹے سے بھی پہلے ہم گرداسپور پہنچ گئے تھے لیکن میں نے شہر میں داخل ہونے سے گریز کیا اور ایک جگہ رک کر میپ کا معائنہ کیا. ہائی وے 25 کا ایک انٹرلنک شہر سے باہر ہی آگے نکل رہا تھا. تقریباً 10-12 میل کے بعد یہ موٹر وے A1 سے مل جاتا. A1 کے ذریعے ہم ہوشیارپور جا سکتے تھے.
میں نے یہی لنک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں بیتو نے ایک وردی پہن لی تھی جو اسے کسی قدر ڈھیلی تھی، اور باقی دو وردیاں اسے زبردستی راج اور سنکاری کو پہنا دی تھیں۔ انہیں میگزین نکال کر رائفلیں بھی دے دی تھیں۔ اب ہم BSF والے نظر آ رہے تھے۔ راج نے خبردار کیا، ہم بالکل بھی فوجی نہیں لگ رہے، اگر کسی کو شک ہو گیا تو ہم اسے پکڑ لے گا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو اور چپ کر کے بیٹھو۔ بیتو نے اس کو ڈانٹ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم A1 پر تھے۔ ٹول پلازا سے ہم مزے سے گزر گئے۔ فوجی گاڑی دیکھتے ہمیں اجازت مل گئی تھی اور پوسٹ والوں نے ہمارے یا گاڑی کے کاغذات مانگنے کی جرات نہیں کی تھی۔ میں ذرا تھک گیا تھا، اس لیے ڈرائیونگ سیٹ بیتو کے سپرد کر دی اور خود آرام کرنے لگا۔ فوجی گاڑی کی وجہ سے ہمیں سہولت مل گئی تھی، ورنہ بار بار لازمی ہماری چیکنگ ہوتی اور ہمارے پاس کاغذات نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ موٹر وے پر آنے کے بعد بیتو نے سنکاری اور راج کنور سے رائفلیں لے لی تھی کیونکہ ان کے دستوں سے کام لیا جا سکتا تھا۔ ہم دونوں آگے تھے اور وہ پیچھے تھے۔ ہم جہاں سے موٹر وے پر چڑھے تھے وہاں سے کوئی 30 میل کے بعد ایک لنک روڈ نکل کر ہوشیار پور جانے والی موٹر وے کو ملا رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم مستقل سفر کرتے تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے تھے۔ ایاز نے بیتو کو ماہر ڈرائیور بنا دیا تھا، یہی نہیں اسے میکینک کا کام بھی سکھایا تھا۔ بیتو نے فخر سے کہا، اگر پارٹ کا مسئلہ نہ ہو تو ہم ہر فالٹ ٹھیک کر سکتا ہے۔ موٹر وے پر آنے سے پہلے پیٹرول پمپ سے جیپ کا ٹینک فل کرایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور اور ریفریشمنٹ کیفے بھی تھا۔ میں نے وہاں سے کاغذی کپوں میں چائے اور کھانے پینے کا خاصا سامان لے لیا۔ یہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا اور زیادہ ملازمین بھی نہیں تھے، اس لیے ہم بنا کسی مشکل کے وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اسٹور سے پین کلرز مل گئی تھی۔ میں نے وہی انرجی ڈرنک کے ساتھ راج کو دی۔ وہ کسی قدر بے چینی سے بولا، میرے پاؤں کے اندر زخم ہے اور پانی اسے خراب کر دے گا، مجھے باقاعدہ ڈریسنگ اور نئے پلاسٹر کی ضرورت ہے۔ اس پر بیتو نے اسے بتایا کہ اسے 2.5 من لکڑی کی ضرورت ہے جو جلد اسے مل جائے گی۔ ہوشیار پور کی طرف جانے والے لنک روڈ پر مڑنے کے بعد میں نے سنکاری سے کہا، کیا ہمیں ہوشیار پور کے کسی ایئر کلب سے ہیلی یا چھوٹا طیارہ مل سکتا ہے؟ مشکل ہے، رات کے سمے بہت کم طیارے اور ہیلی پرواز کر سکتا ہے، ان میں رات کو پرواز کرنے والے آلات نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایئر کلب میں بھی رات کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے آلات نہیں ہوتے ہیں۔ اوکے، ہم صبح ہوتے ہی پرواز کر سکتے ہیں، مگر رات کو بات تو کر سکتے ہیں۔ تمہارا کوئی جاننے والا ہے جو ہمیں شملہ تک لے جا سکے؟ شملہ؟ تم واپس شملہ جانا چاہتا ہے؟ سنکاری چوکا۔ راج بھی حیران تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں واپس جا رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار پوچھا بھی کہ میں اتنے جتن سے سرحد پار کرنے کے بعد واپس کیوں آ گیا، لیکن میں نے اس کے سوال پر توجہ نہیں دی تھی۔ راج بھی حیرت سے بولا، تم واپس جا رہے ہو؟ پر کیوں؟ اس سے تم دونوں کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سنکاری، تم نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اوکے، تب تم کسی پائلٹ کی تلاش میں ہماری مدد کرو گے جس کے پاس ذاتی طیارہ یا ہیلی کاپٹر ہو۔ تم خود پائلٹ ہو اور تمہارے پاس لائسنس کے ساتھ کاغذات بھی ہیں۔ وہ تو ہیں۔ اس نے مجبوراً اقرار کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہاتھے میں ہونے والی کارروائی کے بعد اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ عام آدمی تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ میں نے بے دریغ فوجیوں کو مارا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے سامنے 2 جرائم پیشہ افراد کو جہنم رسید کیا تھا، مگر فوجیوں کا معاملہ مختلف تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کروں۔ اسے چھوڑا تو وہ پولیس کے پاس جا سکتا تھا، اسے کم سے کم شملہ تک میری منزل کا پتہ تھا، اور پھر وہ راج کے بارے میں بھی بتا سکتا تھا۔ اب تک لازماً ایمبولینس کو پیش آنے والے حادثے کی اطلاع ریاست کی پولیس تک پہنچ گئی ہوگی اور پولیس کو معلوم ہوگا کہ اس میں کنور خاندان کا فرد تھا۔ کڑی سے کڑی ملانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ واپسی کے بعد سنکاری کو جانے دوں گا، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ ایک تو وہ میرے خلاف کچھ کر نہیں سکتا تھا، دوسرے وہ پائلٹ تھا اور کسی موقع پر ہمارے کام آ سکتا تھا۔ یہ بات اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس نے التجا کی، میرے کو جانے دو، میں پولیس یا کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کیسے؟ تم گھر جاؤ گے اور پولیس وہاں موجود ہوگی، بلکہ آرمی انٹیلیجنس کے بندے ہوں گے، وہ تم سے تمہارے ہیلی کاپٹر کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں کہہ دوں گا کہ کچھ لوگوں نے ہیلی کاپٹر ہائر کیا اور مجھے ایک ویران جگہ چھوڑ کر ہیلی کاپٹر لے گئے۔ میں پہاڑوں میں بھٹکتا وہ واپس آ گیا۔ نہیں، وہ کسی کی بات پر یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اپنے طریقے سے پوچھیں گے اور تم کسی صورت اپنی زبان بند نہیں رکھ سکو گے۔ میں کوشش کر سکتا ہے؟ نہیں، مجھے سوچنے دو، کوئی ایسا طریقہ سوچوں گا میں جس میں میرے اور تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں نے اپنے لیے کافی لی تھی، اگرچہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ کافی تھی۔ باقی سب نے چائے لی۔ بیتو انرجی ڈرنک سے شغل کرا تھا۔ 1.25 گھنٹے بعد ہم موٹر وے سے ہوشیار پور میں داخل ہوئے۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے سڑکیں سنسان تھیں، البتہ پولیس والے گشت کر رہے تھے، مگر کسی نے فوجی جیپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے انٹرنیٹ پر ہی ایئر کلب کی طرف جانے والا راستہ کھوج نکالا۔ 4 بجے ہم ایئر کلب کے پاس تھے۔ ایک جگہ رک کر ہم نے دوبارہ کپڑے بدلے اور عام حلیے میں آ گئے۔ اس کے بعد جیپ سے ایسے نشانات مٹائے جس سے یہ دور سے ملٹری جیپ نظر آتی۔ اس کے اندر موجود ریڈیو جسے میں نے سوار ہوتے آف کر دیا تھا، اسے نکال کر ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ نمبر پلیٹ پر اس طرح کیچڑ ملا کہ اس کا رنگ بھی چھپ گیا۔ اب اسے قریب سے دیکھے بغیر ملٹری جیپ قرار دینا مشکل تھا۔